الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ مسجد اقصی اور القدس شہر بیت المقدس کے متعلق نقشہ ہے۔ اس میں بہت اہم باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پورا نقشہ یہاں سے لے کر یہ جو مکمل علاقہ ہے، یہ بیت المقدس یا بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ مقدس شہر ہے، القدس شہر، اور اس کے اندر مسجد اقصی بھی شامل ہے۔ مسجد اقصی کا جو علاقہ ہے وہ یہ بالکل مستطیل جو علاقہ ہے، یہ کہلاتا ہے مسجد اقصی۔ عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ مسجد اقصی شاید یہ جو گنبد ہے پیلا، شاید یہ ہو، یا یہاں ایک مسجد ہے چھوٹی سی، اس کے بارے میں ذہن میں آتا ہے نیلا سا گنبد ہے، شاید یہ مسجد اقصی ہو۔ نہیں، مسجد اقصی ایک بہت بڑے علاقے کا نام ہے۔ قرآن میں جو مسجد اقصی کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو قرآن میں جو مسجد اقصی ہے اور احادیث میں جو مسجد اقصی کے فضائل آئے ہیں، تو وہ یہ پورا علاقہ ہے۔ یہ پورا علاقہ یہ 1,44,000 مربع میٹر علاقہ ہے۔ 1,44,000 مربع میٹر علاقہ ہے، اور اس میں 200 سے زیادہ نشانیاں ہیں، 200 سے زیادہ۔ 7 تو اس میں نماز پڑھنے کی جگہ ہیں، اور اس میں مختلف قبے بنی ہوئی ہیں، اذان خانے ہیں، اور ایک طرف یہاں پر کچھ قبریں ہیں، اور مزید میدان بھی ہے، کچھ کھلا علاقہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے جہاں نماز پڑھائی انبیاء علیہ السلام کو، وہ جگہ بھی اس میں ہے۔ تو یہ پورا علاقہ، اس کو ذرا سمجھیں، یہ علاقہ ہے، یہ جو دیوار ہے یہ مغرب کی جانب ہے، یہ جو دیوار ہے یہ شمال ہے، اور یہ جو دیوار ہے یہ مشرق ہے، اور یہ جو دیوار ہے یہ جنوب ہے، اور قبلہ خانہ کعبہ کی طرف جو بنا ہوا ہے وہ یہ جنوب کی طرف ہے۔ ابھی فی الحال جس کو مسجد اقصی بتلایا جاتا ہے وہ یہ مسجد ہے، یہ جگہ، یہ مسجد ہے۔ اس میں 6-7 ہزار سے زیادہ لوگوں کی گنجائش ہے۔ اس کے ساتھ ادھر بھی ایک چھوٹی سی مسجد ہے، ادھر بھی ایک نیچے مسجد ہے۔ اس میں اکثر جگہ 2 چھتیں ہیں، اوپر نیچے، اوپر بھی جگہ ہے، نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ یہ جو مسجد اقصی ہے، اس کا یہ جو مغربی دیوار ہے، اس کی جو پیمائش ہے یہ 491 میٹر ہے، 491 میٹر، اور یہ جو ہے شمال کی طرف یہ 310 میٹر، اور یہ جو مشرق کی جانب ہے یہ ہے 462 میٹر، اور یہ جو جنوب کی طرف ہے یہ ہے 281 میٹر۔ اب اس میں 14 یا 15 دروازے ہیں۔ یہ جو مسجد ہے اس کے 14 یا 15 دروازے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، تو یہاں ایک دروازہ ہے جس کو باب البراق کہتے ہیں،
یہاں آپ علیہ السلام نے براق کو باندھا. یہاں وہ جگہ ہے، وہ کڑا سا ہے جہاں پر اکثر انبیاء علیہ السلام سواری باندھا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے بھی یہاں براق سواری باندھی اور اس سے اندر داخل ہو کر، یہاں دروازہ ہے، دروازے سے اندر داخل ہوئے تو اندر جہاں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی وہ مصلی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مصلی آج بھی موجود ہے. یہاں انبیاء علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے امامت کرائی. پھر آپ علیہ السلام آسمانوں پہ جو تشریف لے کر گئے تھے تو وہ جگہ یہ ہے، یہ مسجد اقصی کے اندر ہے. یہاں پتھر ہے، یہ اس کو کہتے ہیں قبۃ الصخرہ. پتھر کے اوپر جو قبہ بنا ہوا ہے یہ ہے قبۃ الصخرہ. اس کے اندر جو بڑا پتھر ہے، اس پتھر پہ آپ علیہ السلام براق پر سوار ہو کر پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے. باقی واقعہ ہے معراج کا. یہ جو پتھر ہے اصل میں قبلہ یہ ہے. یہ جو پتھر ہے بہت بڑا پتھر ہے اور اس پتھر کے نیچے بھی جگہ بنی ہوئی ہے، غار سا ہے. پتھر کے نیچے بھی 70 آدمی سما سکتے ہیں. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، یہی پتھر قبلہ اول ہے اور یہ پوری کی پوری مسجد یہ مسجد اقصی ہے. اس پتھر کے نیچے بھی نماز پڑھنے کی باقاعدہ جگہ ہے. ایک پتھر یہاں پر ہے، اس کو بھی صخرہ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر قبہ ہے تو قبۃ الصخرہ اس کے اوپر آ گیا. ایک پتھر یہاں ایک کنیسہ ہے، گرجا ہے عیسائیوں کا، جو شہر کے اندر ہے، القدس شہر میں ہے. یہ بھی مقدس علاقہ ہے سارا. یہاں پر ان کا کنیسہ ہے، اس کو کہتے ہیں کنیسۃ القیامہ. وہاں بھی ایک پتھر ہے. یہ اکثر لوگ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں تو پھر ان کو پتہ نہیں چلتا. عیسائی اس پتھر کی تعظیم کرتے ہیں اور اس پتھر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا. حالانکہ یہ بات قرآن کے لحاظ سے بالکل غلط ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ ان کو مشابہت میں ڈالا گیا اور ان کو شبہ ہوا، ایک اور آدمی کو پھانسی دی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہاں سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. وہ بھی ادھر بھی صخرہ ہے، ادھر بھی صخرہ ہے. یہ ہے صخرۃ المعراج. اور وہ جو صخرہ ہے وہ عیسائیوں کے لیے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق اس کو وہ مقدس سمجھتے ہیں. اچھا، یہ جو گرجا ہے کنیسۃ القیامہ، ادھر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پادریوں نے جب پہچان لیا کہ ہماری کتابوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں بالکل صحیح ہے، اور ان کو چابیاں حوالے کر دی اور یہ پورا بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا بغیر جنگ کے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھنی تھی. ان سے پوچھا کہ میں نماز کہاں پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ادھر ہی پڑھ لو، اپنی جگہ پہ، ادھر ہی گرجے میں پڑھ لو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں ادھر نماز نہیں پڑھوں گا. ایسا نہ ہو کہ بعد میں مسلمان پھر کبھی غالب آ جائیں اور تمہارے گرجے کو مسجد میں تبدیل کر دیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکل گئے. یہاں ایک اب مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں جامع عمر. یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، چادر بچھائی، اور ادھر ہی اب مسجد بنی ہے جامع عمر. اور ایک یہ جو مسجد بنی ہے جو آج کل مسجد اقصی کہلاتی ہے، حالانکہ مسجد اقصی یہ پوری کی پوری ہے، لیکن اب اس کا نام مسجد اقصی اور اسی کو مسجد قبلی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ قبلی کی جانب ہے. مسجد قبلی یہ بھی شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کرائی ہے. پھر اس کے بعد اموی دور میں پھر دوبارہ اس میں توسیع ہوئی.
اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اس میں تعمیر میں حصہ لیا ہے، انہوں نے بھی اس میں کچھ توسیع کی ہے۔ اور ادھر ہی مسجد اقصی کے اندر ایک مدرسہ بھی ہے جس کا نام ہے مدرسہ عمریہ، یہاں ایک مدرسہ بھی ہے۔ تو یہ 3 جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، ایک جامع مدرسہ عمریہ، اور یہ مسجد اقصی جو آج کل کہلائی جاتی ہے، اور مسجد قبلی بھی کہتے ہیں، یہ بھی مسجد عمر ہے، اور ایک یہاں پر جامع عمر ہے۔ اسی مسجد اقصی کے اندر مختلف قبے بنے ہوئے ہیں، اور وضو خانے ہیں، اور مینار ہے، آذان خانے ہیں، بہت ساری چیزیں، 200 سے زیادہ نشانیاں اسی مسجد اقصی کے اندر ہیں۔ اور جو حدیث میں فضیلت آئی ہے کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، اس کونے میں بھی ہے، اس گنبد کے نیچے پڑھے، اس مسجد میں پڑھے، اس مسجد میں پڑھے، اس مسجد میں پڑھے، یہاں مستورات کے لیے الگ مصلی بنی ہوئی ہیں، اس کے اندر پڑھے، جہاں بھی پڑھے، کسی میدان میں پڑھے، یہ سب مسجد اقصی کہلائی جاتی ہے۔ تو یہ مسجد اقصی کے متعلق کچھ معلومات آپ کو بتلا دی۔ اب اس میں جو عیسائی ہے اور یہودی ہے ان کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھو، یہ جو صخرہ ہے، بڑی چٹان ہے، اس کے متعلق تو ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ قبلہ اول تھا، خانہ کعبہ سے پہلے یہی قبلہ تھا۔ یہودی بھی اسی کو قبلہ اب بھی سمجھتے ہیں۔ عیسائی اس میں مشرق کی جانب صرف اس کو قبلہ سمجھتے ہیں، اس لیے قرآن میں یہ ہے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، کہ یہود و نصارہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں، آپس میں ان کا بھی اختلاف ہے۔ وہ صرف ادھر مشرق کی جانب کو قبلہ سمجھتے ہیں، لیکن اس مسجد اقصی کی وہ کوئی تعظیم اور کوئی مقدس جگہ وہ نہیں سمجھتی عیسائی، اس لیے وہ اس کے متعلق کچھ عمل دخل بھی نہیں رکھتے، بس وہ اسی گرجے کو، کنیست القیامہ کو زیادہ آج کل ترجیح دیتے ہیں، اور اسی کی طرف ان کا رخ ہے۔ یہاں پر یہودیوں کی متعلق ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں جو جہاں پر باب البراق ہے اور جہاں پر حائط البراق ہے، یہ دیوار براق، اسی کو یہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ دیوار کریا ہے، رونے کی جو ان کی جگہ، عبادت کی جگہ، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی کا۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہودی یہاں پر روتے رہتے ہیں، حائط المبکہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کے نیچے وہ سرنگیں کھودتے رہتے ہیں، بہت سرنگیں انہوں نے اندر کھودی ہوئی ہے، اور یہودی یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جگہ جو مسجد بنی ہوئی ہے یہ گر جائے، اور گرنے کے بعد ہم یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی کا بقایا ہے۔ تو یہودیوں کی یہ کوشش ہے۔ یہ جو علاقہ ہے مسجد اقصی، اس کے اپنے دروازے ہیں، اور یہ جو شہر ہے یہ سلیمان القانونی نے یہ دیوار تعمیر کی ہے، یہ بھی بہت بڑی اونچی دیوار ہے، مضبوط دیوار ہے۔ اس کے اپنے دروازے ہیں، مختلف دروازے ہیں، ان کے مختلف نام ہیں۔ تو یہ مسجد اقصی کے متعلق جو موجودہ صورتحال ہے اس کا بیان ہے۔ باقی یہ جو مسجد اقصی ہے یہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہی نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال کے بعد بیت اللہ کی
تعمیر کے 40 سال بعد یہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس کی بنیاد رکھی. پھر مستقل تو اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. پھر مختلف ادوار میں شہید ہوتی رہی یہ مسجد اور دوبارہ بنتی رہی. یعنی عام اندر تعمیر نہیں بنی، دیوار بنتی رہی اور پھر شہید ہوتی رہی، پھر بنتی رہی، مختلف ادوار اس پر گزرے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مسجد اقصی کا معنی ہے دور والی مسجد. دور والی مسجد اس لیے کہ مسجد حرام سے یہ دور تھی اور یہ دوسری مسجد تھی پوری دنیا کے اعتبار سے اور دور بھی تھی. مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو فاصلہ ہے یہ 1300 کلومیٹر ہے. 1300 کلومیٹر. اور مسجد حرام، پھر مسجد نبوی اور پھر مسجد اقصی یہ بالکل سیدھ میں ہے. تو یہ جو مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، اور پھر مسجد اقصی ہے. آپ یہ سمجھے جیسے یہ سیدھی ایک لکیر ہے، تو یہاں مکہ مکرمہ ہے، پھر یہاں مدینہ منورہ ہے، پھر یہاں پر یہ مسجد اقصی ہے. تو مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو فاصلہ ہے یہ 1300 کلومیٹر ہے. اس لیے جب مدینہ منورہ میں حکم آیا تحویل قبلہ کا کہ قبلہ بیت المقدس کی جگہ اب بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ شریف ہے، تو منہ اس طرف تھا اور بالکل منہ پیچھے کی طرف کر دیا. مسجد قبلتین میں آپ دیکھیں کہ بالکل الٹا جانب، یعنی مدینہ منورہ میں بھی جو قبلہ ہے وہ بجانب جنوب ہے. پہلے بجانب شمال تھا مسجد اقصی کی طرف، پھر ہو گیا بجانب جنوب بیت اللہ شریف کی طرف. اچھا، واقعہ معراج میں آپ علیہ السلام نے جب صبح قریش کو واقعہ بتایا اور اپنا اسراء جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے یہ اسراء ہے، اور مسجد اقصی سے پھر اوپر سدرۃ المنتہا اور اللہ جل شانہ سے ملاقات اور ہم کلام ہونا، ہم اور قریب ہونا، وہاں تک یہ سارا واقعہ یہ معراج ہے، یہ معراج کہلاتا ہے. تو اللہ جل شانہ کی حکمت یہ تھی، مسجد حرام سے سیدھا بھی آپ علیہ السلام کو اوپر لے جا سکتے تھے، لیکن اس میں ایک حکمت تھی. ایک تو مسجد اقصی کی شرافت کو ظاہر کرنا کہ آپ علیہ السلام مسجد اقصی گئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسراء ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے اور آپ علیہ السلام جواب دے تو یہ علاقہ تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو اس کی تصدیق آپ علیہ السلام کی ان کی نظروں میں آسان تھی، بجائے اوپر والے جہان کی. کیونکہ اوپر والے جہان کے بارے میں تو ان کو کچھ بھی معلومات نہیں تھی، نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. تو اس میں ایک یہ حکمت تھی. آپ علیہ السلام سے جب قریش نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے، کیا نشانی ہے آپ کے پاس، تو آپ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تمہارا ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ فلاں جگہ پر میں نے دیکھا اور فلاں وقت وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے گا. اور اس کے آگے جو اونٹ ہے اس اونٹ کے بارے میں بھی بتایا، اس کا جو سوار ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ بھی آپ علیہ السلام نے بتلا دیا تھا. اور واقعی وہی قافلہ جیسے آپ علیہ السلام نے بتایا تھا اسی وقت پر اور اسی طریقے سے جو اونٹ بتایا تھا وہ آگے تھا اور وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا. اس طرح آپ علیہ السلام کی اس بات کی بالکل دنیا ہی میں تصدیق ہو گئی، اور جو دشمن تھے وہ بھی انکار نہیں کر سکے. بلکہ قریش نے مزید پوچھا مسجد اقصی کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے اتنا تفصیلی معائنہ تو نہیں کیا تھا،
لیکن اللہ جل شانہ نے وہ مسجد اقصی علیہ السلام کے سامنے کر دی. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ معراج سے واپسی پر آپ علیہ السلام نے بالکل تفصیلی مشاہدہ کیا مسجد اقصی کا. تو آپ علیہ السلام نے قریش کو پوری تفصیل بتا دی کہ وہ کس طرح بنی ہوئی ہے. یعنی اس وقت اندر کوئی تعمیر نہیں تھی، یہ مغالطہ ذہن میں نہ رہے، اندر بالکل کھلی جگہ تھی. تعمیر سے مراد اس کی یہ جو دیواریں ہیں اور اس میں جو دروازے ہیں یہ اس وقت بھی موجود تھے. تو یہ دروازے اور اس کی جو تعمیر ہے اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے پوری صحیح معلومات قریش کے سامنے رکھ دی. تو یہ ہے بیت المقدس اور مسجد اقصی کے متعلق معلومات، جس کے بارے میں اکثر انسان کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ علاقہ ممنوع ہے، مسلمان عام طور پہ وہاں جا نہیں سکتے. اس لیے پوری طرح یہ معلومات ہر ایک مسلمان تک پہنچانا اور مسلمان کو بالکل یعنی نقشے کے مطابق اس علاقے کو سمجھنا، کیونکہ احادیث مبارکہ اور آیات مبارکہ اس کے ساتھ متعلق ہے، ہماری تاریخ اس کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارا عقیدہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری عقیدت ہے اس کے ساتھ. اس بنا پر اس کو سمجھنا اور اس کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی فہم اور سمجھ اور اس پر عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.